حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم خوری کی تعلیم دی، اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، لا یحب المسرفین، بیلنسڈ ڈائٹ کا حکم دیا۔ بیلنسڈ ڈائٹ اٹ سیلف آپ کی صحت کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور قرآن مجید افراط و تفریط سے بچا کر معتدل خوراک اور غذا کی بات کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، المسلم یاکل فی معن واحد، کہ جو مسلمان ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ استعارے کی زبان میں بات کی ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کم کھاتا ہے اور کافر بے دریغ کھاتا ہے۔ اب ہمیں اپنی گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کھانے کے باب میں ہمارا شعار اسلام ہے یا شعار کفر ہے۔ اور دیلمی روایت کرتے ہیں مسند الفردوس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت زیادہ کھانے والے شخص اور بھوک سے بڑھ کر کھانے والے شخص کے ساتھ اللہ نفرت فرماتا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو ابن ماجہ میں کہ حضور نے فرمایا بہت زیادہ کھانے والے شخص سے پناہ مانگو۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معدہ 3 حصوں پر مشتمل، اس کی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے رطوبات کے لیے، 1/3 سانس کے لیے۔ یہ وہ ریسرچ ہے، یہ وہ ڈکلیریشن ہے جو معدے کی تقسیم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ آج معدے کی اندر کی امراض کی تحقیق کے لیے جو بیریم میل ٹیسٹ ایجاد ہوا ہے، بیریم میل ٹیسٹ کرنے کے لیے جب آپ دوائی ڈالتے ہیں تو آقائے دو جہاں کے بیان کردہ تینوں حصص معدے کے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہاں کون سا بیریم میل ٹیسٹ تھا، کون سے آپریشن تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معدے کی ساری جزیات اور تفصیلات اور حصص اور اعضاء کا تصور بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیار خوری سے اس لیے منع فرمایا اور کم خوری کا حکم اس لیے دیا کہ متعدد امراض کی بنیاد بسیار خوری ہے۔ یعنی آج کے کارڈیالوجسٹ اور امراض قلب کے علاج کی تمام ایسوسیشنز دنیا بھر میں آل اوور دی ورلڈ، مشرق سے مغرب تک جہاں جائیں وہ لکھتی ہیں، پمفلیٹس چھاپتی ہیں، کتابیں چھاپتی ہیں اور عنوان لگاتی ہیں کہ دل کی ساری مرضیں پیٹ کے راستے سے جاتی ہیں، ساری مرضیں معدے کے راستے سے جاتی ہیں۔ یہ بات آج متحقق ہو چکی ہے کہ ساری امراض قلب کا تعلق بنیادی طور پر بسیار خوری یا غذا کی بد پرہیزی میں ہے۔ اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہیں، اسی سے الٹیمیٹلی ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز جنم لیتی ہے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے سے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ کھانے کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں مذموم قرار دیا اور اتنی سختی کے ساتھ بسیار خوری سے کیوں منع فرمایا؟ یوں ہی لگتا ہے کہ بسیار خوری کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہی ہوں گے، جس وجہ سے حضور نے شدت کے ساتھ منع فرمایا اور یہاں تک کہ کہا کہ پناہ مانگو بسیار خور سے۔ ریزن کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی موذی امراض کا باعث ہے، جن میں ڈائبٹیز ہے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اس زیادہ کھانے کے نتیجے میں لبلبے کو، پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ زیادہ کام کر کر کے اس کے خلیے یعنی سیلز تھک جاتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں انسولین کم ہو جاتی ہے، وہ ہارمون جو پینکریاس، جب انسولین کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس سے جو کھانے کی شوگر جو کیلوریز میں بدلتی تھی، حرارے بنتے تھے، اس میں بدلنا اور استعمال ہونا بند ہو جاتی ہے اور وہ شکر خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اسی کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آج اس جوان ذہن سے، آج کی جدید نسل سے اور اپنے عزیزان گرامی قدر طلباء و طالبات سے کہ اگر آپ کا اسلام کی نسبت یہ تصور پڑھنے سے یا کسی کے بتانے سے اس طرح واضح نہ تھا تو آپ ذرا صدق اور اخلاص کے ساتھ اور پوری ڈیووشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا سمجھنے کی تو کوشش کیجئے اس وقت کون سے معالج تھے، کون سی سائنس تھی میڈیسن کی، کون سے میڈیکل کالج تھے جس نے آقائے دو جہاں کو ان سارے تصورات سے آگاہ کیا کہ آقائے دو جہاں جہاں افراد کے ظاہر کی اصلاح کے لیے ان کے احوال ظاہری پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کے لیے اور اندر کی پوشیدہ امراض کی اصلاح کے لیے ہر شخص کے باطن و باطن کے بھی نظر رکھتے ہیں اور وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ ایک ہی علاج سے ظاہر بھی سنور رہا ہے، باطن بھی سنور رہا ہے، روح بھی سنور رہی ہے اور جسم بھی سنور رہا ہے۔ تو بسیار خوری سے حضور نے بعید طور منع فرمایا اور اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہیں۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ بسیار خوری سے پھر چربی بڑھتی ہے، کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، شریانوں کو تنگ ہو جاتی ہے اور اسی سے پھر امراض قلب جنم لیتی ہے، پھر اسی سے فالج ہوتا ہے۔ اگر دماغ میں وہ شریان کوئی تنگ ہو جائے تو اس کا فالج صورت پیدا ہو جاتی ہے، باقی آرٹریز میں ہو جائے تو ہارٹ ٹربلز اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اسی سے مخبوط اور حواسی کی مرض جنم لیتی ہے۔ اس بسیار خوری سے بول و براز کا بے قابو ہو جانا پیدا ہوتا ہے،
اسی سے موٹاپا پیدا ہوتا، اسی سے بلڈ پریشر اور دیگر موذی امراض جنم لیتی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔